نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم السلام علیکم اہلیان سندھ السلام علیکم باب الاسلام اہلیان سندھ کراچی والوں السلام علیکم میں تم پر 3 مرتبہ سلامتیاں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ہمارے بابا جی نے کہا تھا چلنے میں برکت ہے، آج تم نے چلنے کی بھی حد کر دی ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ جی سبحان اللہ ان کو کیا پتا ہو کہ ملک کیسے چلتا ہے، ہم نے انہیں آج صرف چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ قوم تحریک لبیک پاکستان پر اس سطح کا اعتماد کر چکی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جس موضوع پر مرضی جس وقت مرضی قوم کو بلائے قوم لبیک کہتی ہے۔ اور جس دن تحریک لبیک یا رسول اللہ نے مہنگائی نجات مارچ رکھا ہے، یہ دن کوئی عام نہیں ہے، یہ دن 23 مارچ کا دن ہے جس دن ہمارے بڑوں نے قرارداد پاکستان منظور کی تھی کہ ہم وہ وطن بنائیں گے جس کے رہنے والے خوشحال ہوں گے، جس کے رہنے والے غیرت مند ہوں گے، جس کے رہنے والے دین اسلام پر کٹ مرنے والے ہوں گے، جس کے رہنے والے اس قانون اور عدل کے نظام میں رہیں گے کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن 75 سال سے ہم پر وہ بزدل، وہ بے شرم اور وہ بلیتی لیڈر ہم پر مسلط کر دیے گئے، جنہوں نے اس قوم کو بجائے کہ یہ دن اس طرح مناتے کہ آج وہ دن ہے جس دن اس ریاست کی اس بنیاد رکھی گئی، لیکن آج وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ اس کی قصوروار تقریباً ہم خود بھی ہیں اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ چھوٹی اور بڑی برائی کی تقسیم کی کہ یہ چھوٹی برائی ہے، یہ بڑی برائی ہے۔ آپ کو اب تو 75 سال گزرنے کے بعد یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ برائی برائی ہوتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر جو مرضی کور پلیٹڈ دے دیا جائے، اس کو پیپلز پارٹی کا نام دے دیا جائے، اس کو MQM کا نام دے دیا جائے، اس کو نون لیگ کا نام دے دیا جائے، یا اس برائی کو مزید صفاف کرنے کے لیے PTI کا نام دے دیا جائے۔ یہ سارے غلاظت کے پلندے ہیں جو قوم کے گلے میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن افسوس کہ وقت اور قدرت نے بڑے موقع دیے ان سب کو کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ آج سے 365 دن پہلے ایک مطالبہ ہمارا تھا کہ بھائی خدا کے لیے رسول اللہ کے نام پر ان کو سیدھے ہو جاؤ، رسول اللہ کے نام پر میدان لگاؤ، ان کو جواب دو کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا کی حرمت پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے ناموں سے رسالت پر غداری نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کہا جاتا تھا کیا ہم یورپی یونین سے تعلقات توڑ لیں؟ تو میں نے پوچھا سناؤ کیسے ہیں تعلقات آج کل؟ اور بے شرموں جو تھوک کے جو چاٹنا تھا تو کم از کم رسول اللہ کے نام پر آگے قدم بڑھا دیتے۔
صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں تمہیں عزت مل جاتی. لیکن بابا جی فرماتے تھے پھر کے گلی گلی تباہ. اب جاؤ پیوٹن کی ٹھوکریں کھاؤ, اب جاؤ امریکہ کی ٹھوکریں کھاؤ, اور اب جاؤ یورپی یونین کے آگے ہاتھ جوڑو کہ ہم مسکین ہیں, غریب ہیں, ہماری زبان پھسل گئی, ہم سے زبانی لغزش ہو گئی. یہ زبانی نہیں ہوئی, یہ میرے مالک نے تم سے کروایا ہے. تم بات کرتے ہو, کس منہ سے بات کرتے ہو کہ میں نے اسلامی فوبیا کے لیے, اسلامو فوبیا کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی. اوے منافق اعظم, میرے خیال سے ذلیل اعظم, منافق اعظم, سن تو صحیح یہ بات. تجھے غیرت نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اتنا بے شرم انسان ہے تو. جس اسمبلی میں اکثریت رکھتا تھا, اب نہیں ہے, اکثریت رکھتا تھا, اس اسمبلی میں ایک ناموس رسالت کے لیے قرارداد تو پاس نہیں کروا سکا. تو بنتا ہے لیڈر کہ میں نے اسلامو فوبیا پہ بات کی ہے. بے شرم, تو نے عافیہ صدیقی کے لیے بھی بات کی تھی. تو نے جناب ملک کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بھی بات کی تھی. تو نے ان چوروں لٹیروں کے احتساب کی بھی بات کی تھی. تو نے وہ جناب پنجاب کے ڈاکوؤں کی بھی بات کی تھی. لیکن خدا لم یزل کو منظور یہ ہے کہ جس کو قوم آخری امید سمجھتی ہے, اللہ اس کو گلیوں میں رلوا رہا ہے. کہ آخری امید یہ نہیں ہے. پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پہلی اور آخری بات صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اور وہ نظام ہے جو نظام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. جس کو سمجھتے تھے کہ یہ تبدیلی لائے گا, اور وہ کیا تبدیلی لائے گا جس کے اپنے گھر والے مشکوک ہیں. کبھی ان کو کہتا ہے بک گئے ہو, اور ہمارے ہاں یہ لفظ نکل جائے نا کہ اس نے کوئی ہلکی بات کی ہے, ہم کہتے ہیں اس کو پیچھے کر دو, دلیر بندہ آگے لے آؤ. تم کہتے ہو پہلے 25 کروڑ لے کے بک گئے ہیں, پھر کہتے ہو واپس آ جاؤ, کچھ نہیں کہوں گا. میں نے کہا نہ یہ واپس آئیں گے, نہ وہ 25 کروڑ واپس کریں گے, نہ یہ تمہارے ساتھ چلیں گے. اب تمہیں جانا ہوگا اور انشاءاللہ تم جاؤ گے. لیکن ایک بات ہے کہ میدان تم جاؤ گے ضرور, لیکن میدان ان چوروں کے لیے خالی نہیں ہوگا جنہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کی, ناموس رسالت کے مسئلے پر قوم کا خون, عاشقان رسول کا خون, غلامان مصطفیٰ کا خون سڑکوں پر بہتا رہا, اور وہ بے شرم اور بے غیرت بن کر اسمبلیوں میں جا کر ایک آواز نہ اٹھا سکے. اگر وہ بے شرم بنا ہوا تھا تو تمہاری زبانیں چلتی تھی, تم قرارداد لے آتے. وہ مذہبی لیڈر, وہ سیاسی پنڈت جنہیں آج یاد آ رہا ہے کہ قومی حکومت بناؤ, میں نے کہا تمہیں قومی حکومت نہیں, تمہیں قومی چھتر دیں گے. تم اتنے بے شرم ہو چکے ہو کہ تم نے 3 سال اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلا گیا. اس ملک میں FATF جیسے لعین قوانین پاس ہوئے اس اسمبلی سے, تمہارے جبڑے سے زبان باہر نہ آئی. میں ساری اپوزیشن سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ انڈر دا ٹیبل اور اپر دا ٹیبل باتیں کرنے اور ہیں, دفتر کھلوانے اور ہیں, قوم کے لیے بات کرنا اور ہے. اسلام آباد سے لے کر کراچی جانا اور پھر خود کانپتے ہوئے واپس آنا یہ اور ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں کچھ حصہ مل جائے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے جن کے ساتھ 5 سال ان کے خلاف باتیں کرتے رہو, اور جناب جب وقت آئے اقتدار لینے کی کہیں سے روشنی نظر آئے. روشنی کیا؟ جو قوم کے بھیڑیے ہیں ان کے لیے تو اقتدار بھی اندھیرا ہے, اندھیرا ہے اقتدار. ان قوم کے بھیڑیوں کو ذرا لو نظر آئے. اسی قوم نے تاریخ کی مہنگی ترین چینی خریدی, تم کوئی بات نہ کر سکے. اسی قوم نے
अपने सामने FATF के कवानीन पास होते देखे और अपोजिशन खामोश रही, कोई बात नहीं की अपोजिशन ने, फ्रेंडली माहौल रखा। इन्हीं के सामने जनाब पूरी कौम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई, ये अपोजिशन पूरी खामोश रही। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार की लच्छा नजर आना शुरू हुआ तो सबसे पहले गीदड़ की तरह मैदान में आ गए और सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम अदम एतमाद लाएंगे और हम जनाब इसको तख्त से उतारेंगे। तुम अदम एतमाद लाओ या ना लाओ, मैं तुम्हें बरसरे मिंबर ये खड़ा होकर कह रहा हूं, पूरी कौम तमाम पार्टीज के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी कौम इनकी सियासत के ऊपर, इनकी तर्ज हुकूमत के ऊपर और इनके मुनाफिकाना रवैया के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। अब रही बात इलेक्शन की, तो तुम इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो, जो हम पहले तैयार हैं, मैदान में बैठे हैं। हमारे जवान भी तैयार हैं, बूढ़े भी तैयार हैं, खवातीन भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं। हमने ये तय कर लिया है कि कौम को किसी भी मसले में अब अकेला नहीं छोड़ना। वो महंगाई का मसला हो, वो सबसे पहले नामूसे रिसालत खत्म नबूवत का मसला हो, जाने देंगे, देनी पड़ी, खून देंगे, देना पड़ा खून देंगे, जनाब माल देना पड़ा देंगे, लेकिन कौम को अब इन बोसीदा नारों के सपुर्द नहीं कर देंगे। ये आते हैं, नारे लगाते हैं, आजकल उनको भी बड़ा जनाब मजहबी फैक्टर याद आया हुआ है, दीनी बातें याद आई हुई हैं, आशिक़े रसूल बड़ा हुआ है। मैंने कहा तू भी मुंह दिखाने के काबिल है कि तू हुजूर से, हमारे बाबा जी बता गए हैं इस बारगाह में 2 नंबरी नहीं चलती। अभी 12 अप्रैल नहीं आया, अभी पहला रोजा नहीं आया, तेरी टांगे आसमान की तरफ हैं। मीडिया का जदीद दौर है, हर शख्स का किरदार सामने खुल के उसके सामने है कि वो कौम के मुंतखब नुमाइंदे, जिनको कौम लाखों वोट देकर भेजती है असेंबली में, उनकी कीमत सिर्फ 25-25 करोड़ और 50-50 करोड़ रुपया है। जो अपने जमीन बेच रहे हैं, वो इधर हो या उधर हो, ये सारे जमीन फरोश हैं। क्या आपको इनसे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में से निकालेंगे? और जमीर फरोश भी हैं, कश्मीर फरोश भी हैं और हमशीर फरोश भी हैं। इनसे बड़ा तारीख में बाबा जी फरमाते थे, ये मिट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा आ रही है तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। याद रखना, कौमों के उरूज जवाल का म्यार हमेशा कौमों का किरदार और कौम के रहनुमाओं का किरदार होता है। जो झूठ के सबसे बड़े, अगर पूरी दुनिया में मुकाबला कराया जाए तो पाकिस्तानी सियासतदान जो मौजूदा एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, अगर झूठ का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे अव्वल नंबर पे आए, कोई भी एक पीछे ना हो। अगर करप्शन का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे एक दूसरे के पीछे आए, अगर यू टर्न का मुकाबला कराया जाए तो सारे एक दूसरे के पीछे आए। और वो जो कहते थे कल तक कि मियां सांप, आज मियां सांप के जवाई बने हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला मजीद तुम्हें नंगा करे कौम के सामने, कि तुम खाते वक्त सारे इकट्ठे हो और दिखाने के दांत और हैं तुम्हारे, झूठ बोलते हो कि तुम्हें कौम का दर्द है। मरसू मरसू सिंध ना डेसू, मैं कहा ना 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 ना, मरसू मरसू सिंध को कुछ ना डेसू।
شرم نہیں آتی؟ کچھ غیرت نام کی چیز ہے؟ یہاں سے مارچ لے کر وہاں جاتے ہو، 4 مرتبہ صوبائی حکومت تو تمہارے پاس ہے سندھ کی، کیا کیا تم نے؟ تم تو کراچی کی پائپ لائنوں میں صرف صاف پانی نہیں دے سکے، جو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اور یہاں سے وہاں جا کر کہتے ہو کیا تم نے جو تمہاری ذمہ داری تھی، کیا تم نے قوم کو وہ ضروریات پوری کی ہے؟ بارش آ جائے تو کراچی جیسے شہر جس کی آبادی قریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس کی آج تک تم بے ایمانوں نے مردم شماری صحیح نہیں ہونے دی، اور سندھ، اندرون سندھ جہاں صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں، وہ پاکستان جس میں تقریباً 10 کے قریب چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں، اور ایک صوبہ جس کے اندر 5 دریا بہتے ہیں، پورے پاکستان میں دریاؤں کی ایک لائن ہے، اس ملک کے واسیوں کو اگر صاف پانی نہ ملے تو کیا تمہیں ڈوب مرنے کا مقام نہیں حاصل؟ اور تم یہاں سے وہاں مارچ لے کر جاتے ہو، مہنگائی کا رونا روتے ہو، کیا تم نے سندھ میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ کیا تم نے سندھ کے واسیوں کو ان کے جینے کا حق دے دیا ہے؟ کیا کراچی کے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ سب سے بڑے لینڈ مافیا تم خود ہو، سب سے بڑے بطخور تم خود ہو، سب سے بڑے سندھ کے کراچی کے ڈاکو تم خود ہو، کہ جتنے ڈکیتوں کا سرغنہ ہو، جتنا ان کا جناب چلتا ہے نظم، تو سب کے سربراہ تم خود ہو اور تمہارا باپ ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو، شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو، شرم کرو، حیا کرو۔ ہم نے صرف لٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہے۔ جگر پگھلتے ہیں، نعرہ ہم نے وہ لگانا ہے۔ اور ایک منافق کے اعظم ذلیل اعظم صاحب کو آج کل امر بالمعروف آئی ہوئی ہے، اور میں نے کہا بھائی امر بالمعروف جن کے نامی سے نیکی بنی ہے نا، پہلے ان کی عزت کی تو بات کرو، امر بالمعروف تو بعد میں ہے، پہلے جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، نیکی ملی ہے، رائے ہدایت ملی ہے، پہلے ان کے نام کی تو بات کرو۔ یہ 2 نمبریاں نہیں چل سکتی، اور کاش کہ وہ وقت تم نے نہ کھویا ہوتا۔ تمہیں آنا تو میدان میں ہی پڑا ہے نا، ہم تمہیں کہتے تھے یہ کرسی 4 دن کی ہے، آنا تم نے قوم نہیں ہے، اور تمہیں لگانا میدان ہی پڑے گا۔ کاش کہ یہ میدان تم نے حضور کی ناموس کے لیے لگایا ہوتا، کاش کہ یہ بیان تم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے دیا ہوتا۔ آج تو رو رہے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، میں نے کہا جتنی دیر تم نیوٹرل رہے ہو اتنی دیر تو جانور بنو۔ خان صاحب 8 مہینے تک کٹ کے آؤ نا اندر، باقی حساب بعد جو کریں گے۔
جو بڑے پڑھی لکھی حکومت لے کر آئے اور بڑے سمجھدار لوگ لے کر آئے کہ یہ ملک کو سنبھالیں گے، ان پڑھے لکھوں نے پاکستان کا حال یہ کیا کہ پہلے پاکستان سیکورٹی رسک پر تھا، اس کو سرحدی خطرات تھے، اب یہ معاشی رسک پر ہے۔ یہ پڑھے لکھوں نے حال کیا ہے اس پاکستان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک والے ایسے ہی اٹھ کر آ گئے ہیں، ان کو معیشت کا کیا پتا ہو۔ میں نے کہا ہمیں ساری باتوں کا پتا ہے، صرف وقت کی دیر ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ معیشت درست کرنا پڑھے لکھوں کا کام ہے ہی نہیں، معیشت درست کرنا ڈنڈے والوں کا کام ہے۔ اگر پڑھے لکھوں کا کام ہوگے تو آج جہانگیر ترین صاحب کو سامنے بٹھا لو، وہ کہیں گے سب سے ایماندار میں ہوں۔ آج علیم خان کو سامنے بٹھاؤ، سب سے ایماندار وہ ہے۔ ساروں کو چھوڑو، سب سے بڑے ڈاکو زرداری کو بٹھا لو، اچھا اس سے بڑا چور باہر سے امپورٹ کر کے بلا لو، نواز شریف، اس کو بٹھا لو، وہ کہے گا مجھ سے دیانتدار کوئی نہیں ہے۔ قوم کا پیسہ واپس لانے کے لیے تم نے کیا ڈھونگ کیے، لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر نیت صحیح ہو تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد سے سن کے گھر تک گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ تم نے کہا تھا میں آتے ہی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم گورنر ہاؤس گرا کر اس کو یونیورسٹی بنائیں گے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا۔ اس کی عمارت کو جہاں بھی سرکاری استعمال کی ضرورت پڑی ہم اس کو کریں گے۔ ہم بات وہ کریں گے جس پر عمل کر کے دکھائیں۔ ہم قوم کو وہ سبز باغ نہیں دکھائیں گے جو دکھا کر ہمیں یو ٹرن لینے پڑے اور جھلے و سیدھا ہتھکڑیاں پا کے پھانسی والی چکی جا کے یو ٹرن نہیں لیا۔ ساڑھے بابا جی نے سانو یو ٹرن سکھایا ہی نہیں۔ ہمارے بابا جی نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پہلے پا ملا، نہ علمہ وچ۔ یہ جو جمع تفریق کی سیاست، یہ جو معیشت کا عدم ارتکاز ہے، یہ ساری چیزیں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ نہ ہمارے کچن کسی بلیک لسٹ اور بلیکیے کے پیسوں سے چلتے ہیں، نہ ہماری گاڑیوں میں پٹرول کسی 2 نمبر چینی بیچنے والے کے پیسوں سے آتا ہے، نہ ہم اس ملک کو کھانے والوں کے ہیلی کاپٹروں میں سیر کرتے ہیں۔ ہمیں جہاں ضرورت پڑی ہم پیدل چل پڑتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں ضرورت ہو گاڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں ضرورت ہو جہاز پہ بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن قوم کے لوٹے ہوئے مال سے نہیں۔ کیونکہ تم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے ان چوروں کے بارے میں، ان مہنگائی بڑھانے والوں کے بارے میں، ان کے بارے اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے کچن ان کے پیسوں سے چلتے ہیں، تمہاری عیاشیاں ان کے پیسوں پر منحصر ہیں، اور تمہاری ساری چیزیں ان کے جناب اے ٹی ایم کارڈز پر ہیں۔ ہمارا اے ٹی ایم ایک ہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کراچی والوں، بابا جی ہمیں ایک بات بتا گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے۔ جب تک چلتے رہو گے منزل تمہاری قریب آتی رہے گی، اور جتنا تیز چلو گے، جتنی لگن سے چلو گے، جتنے اخلاص سے چلو گے، تمہاری منزل اتنی قریب ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میری، اور وہ بات کو کان کھول کر سن لینا کہ تمہارا دشمن، تمہارا رقیب، تمہارا حاسد تمہیں جیلوں میں لے کر جا کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تمہیں شہید کر کر، تمہیں زخمی کر کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اب وہ تمہاری صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ایسے تھام لو، عہدوں کی کیا بات ہے یار، میں ابھی تمہارے ساتھ نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بابا جی ہماری
آنکھ میں سونا اور مٹی برابر کر کے گئے ہیں. ہم سب کی منزل وہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے آپس میں جو اپنے بھائی ہیں ان کے بازو پکڑ کے رکھنے ہیں, اور نہیں جانا اس طرف. یار مینو کوئی اونچی گل ہو, مجھے کوئی اونچی بات ہو بھی گئی ہے, میری شان میں کوئی گستاخی ہو بھی گئی ہے, تو کیا بات, تو یہ تو دیکھ کہ جب تیرے نبی کے بارے میں گستاخی ہوئی تو یہ تو بندہ میدان عمل میں تھا یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ چار, اب دشمن کی آخری ضرب ہے, وہ آپ کی صفوں کو توڑنا چاہتا ہے, لیکن آپ اپنی صفیں زیادہ مضبوط کر کے اس کو یہ پیغام دے دیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. اب آپ کا پیغام اپنے آپ کو متحد کرنا, اور گلی گلی میں جاؤ, کوچے کوچے میں جاؤ, نگر نگر میں جاؤ, ہر دروازہ کھٹکاؤ, انہیں بتاؤ کہ امت کے اصل وارث آ گئے ہیں, قوم کے حقیقی ترجمان آ گئے ہیں, پاکستان کو اپنی منزل کے تک پہنچانے والے وہ لوگ حضور کے غلام آ گئے ہیں, جن کو نہ اقتدار کی لالچ ہے, نہ جناب پیسے کی ہوس ہے. ان کو اگر کسی مقصد کی لالچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر خوشحال ہو جائے, اور ہم سب کی نجات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور ان کے نظام سے وابستہ رہنے کی ہے. انشاءاللہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا, اس میں قوم کا بھی ایک قصور ہے. آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے تبدیلی والے نے آزما لئے, تھوڑا جا آزما لئیے, اگر کوئی مزید کسر ہے تو پھر آزما لو. اب ان سب چوروں ڈاکوؤں سے جان چھڑاؤ, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کی محنت کرو, صبح و شام محنت کرو, اور اس طرح نکلو کہ تمہیں کسی کی جھجک نہیں ہونی چاہیے, کسی کی شرم نہیں ہونی چاہیے. وہ پورا سندھ لوٹ کر اگر مہنگائی مارچ کر سکتا ہے, آزادی مارچ کر سکتا ہے, تو ہم تو وہ ہیں کہ جن کے دامن پر نہ کرپشن کا داغ ہے, نہ غداری کا داغ ہے, نہ بیرونی ملک سے بیرون پیسہ بھیجنے کا داغ ہے, نہ لسانی داغ ہے, نہ قومیت کا داغ ہے. ہم نے تو نعرہ ہی وہ لگایا جو پوری امت کا نعرہ ہے کہ من سب نبی جن, من سب نبی جن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں سید الشہداء حضرت حمزہ. حضور غوث پاک کے صدقے رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے امیر محترم کو فتح کا جھنڈا عطا فرمائے.